الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں رحمت عالم نامی کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ سیرت کی بہت اہم کتاب ہے۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلی نشست میں غور سے سبق کو سنا ہوگا اور یاد کیا ہوگا، بالکل چاق و چوبند ہو کر کے حاضر ہوئے ہوں گے۔ پچھلی نشست کے اندر بتلایا گیا تھا کہ اسلام کے سامنے غزوہ خندق کے بعد دو رکاوٹیں تھیں، جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے۔ ایک مشرکین مکہ، جو مکہ کے اندر تھے، ظاہر سی بات ہے یہی لوگ گئے تھے لڑنے کے لیے، اصل یہی تھے، اور بھی دوسرے لوگ تھے۔ اور دوسری جو رکاوٹ تھی وہ خیبر کے یہودی تھے، مدینہ سے جو بھگائے گئے تھے، جلا وطن کیے گئے تھے، سب یہیں پر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں، اور جو لوگ خوشی سے اس حلقے میں آنا چاہیں ان کو یہ موقع دیا جائے۔ مکہ میں غریب اور کمزور مسلمان بچوں، عورتوں اور بے بس مسلمانوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے، ان کو مدینہ آنے دیا جائے، اور مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور کعبے کا طواف اور حج کی آزادی ملے۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے اللہ کے رسول کا مطالبہ تھا۔ خیبر کے یہودیوں سے اتنا ہی چاہا تھا کہ اگر اسلام کے دین اسلام میں وہ آنا نہیں چاہتے تو اس کی سیاسی طاقت کے آگے اپنا سر جھکا دیں، تاکہ ملک میں ایک قسم کا نظام کھڑا کیا جا سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈ پر غزوہ خندق کے بعد اس وقت مسلمانوں کے سامنے دو رکاوٹیں تھیں۔ دو رکاوٹیں کون سی تھی؟ پہلی رکاوٹ، جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے، مکہ کے مشرکین تھے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اور دوسری رکاوٹ جو تھے وہ خیبر کے یہودی تھے، مکہ سے جو جلا وطن کیے گئے، چاہے وہ قبیلے بنی قینقاع ہوں یا قبیلے بنی نذیر ہوں یا اسی طرح سے قبیلے بنی قریظہ ہوں، یہ لوگ سب جا کر کے خیبر میں بس گئے تھے اور وہاں پر کھیتی وغیرہ کرتے تھے، اور دوڑ دھوپ کر پورے عرب کے اندر مشرکین کو اور کفار کو بھڑکاتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ تھے، یہ دونوں، مشرکین مکہ ہوں یا یہود خیبر ہوں۔ مکہ کے اندر اس وقت مسلمان رہتے تھے کمزور، وہ لوگ نہیں ہجر کر کے آ پائے، ان کو یہ لوگ آنے نہیں دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مدینہ والے چاہتے تھے کہ بھئی یہ بھی وہاں جائیں، مکہ میں جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، وہاں جا کر کے مسلمانوں کا وہ قبلہ تھا، وہاں جا کر کے عمرہ حج کریں، طواف کریں، وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے، نہ وہاں کے مسلمانوں کو آنے دیتے تھے۔ اور یہودی جو تھے یہ تو سازشیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول بھائی چاہتے تھے کہ ان سے یہ سب بند کریں، یہ جو سازش رچتے ہیں یہ بند ہونا چاہیے، اور اگر اسلام میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس کی سیاسی دبدبے کو قبول کرے، پورے جزیرۃ العرب کے اندر ایک نظام لاگو ہوگا، اس کے تحت آ جائیں۔ اور دونوں نے انکار کیا، اس لیے دونوں سے اللہ کے رسول نے لڑائی کی، جسے انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا۔ تو یہ 5 ہجری کے بعد جو مسلمانوں کے سامنے رکاوٹیں تھیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی۔ پیارے بچوں، اس کے بعد سن 6 ہجری کا واقعہ، 6 ہجری میں کیا پیش آیا؟ جو سب سے اہم واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا وہ حدیبیہ کی صلح۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ مکہ والے مسلمانوں کو وہاں جو بستے تھے ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتے تھے، اور مدینہ والوں کو آنے نہیں دیتے تھے، جبکہ چاہتے تھے مدینہ والے عمرہ کرنے کی خواہش ہوتی تھی، ان کی حج کرنے کی خواہش ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول سن 6 ہجری میں باقاعدہ 1400 صحابہ کو لے کر کے نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مکہ میں جانے سے پہلے انہیں روک دیا گیا۔ اس کو تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں کتاب کے اندر۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں اور اس کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، کیونکہ سب وہ مکہ میں رہتے تھے، وہاں جا کے طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، چھوڑ کے چلے آئے، مدینہ چلے آئے، اب کعبہ سے محروم ہو گئے، تو ان کی خواہش تھی جائیں، زیارت کریں، طواف کریں وہاں،
اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے سن 6 ہجری میں۔ لڑائی کی نیت بالکل نہیں تھی، ممانعت تھی کہ تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ لیا جائے اور تلواریں بھی نیام میں ہوں۔ قربانی کے اونٹ ساتھ تھے اور عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ جو سفر ایسی مقدس غرض سے کیا جائے، یعنی قربانی کا اونٹ لے کر کے جائیں، تو سب کوئی سمجھ جاتا تھا کہ یہ لڑائی کے لیے نہیں، یہ مکہ میں اونٹوں کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی اچھے دینی غرض سے، مقدس غرض سے جا رہے ہیں، ان کا جو ہے لڑائی کرنا مقصد نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانثار صحابہ کے ساتھ جب مکہ کے قریب پہنچے تو ایک مخبر کو حال دریافت کرنے کے لیے مکہ بھیجا آپ نے۔ وہ خبر لایا کہ قریش ایک بڑی جمعیت ساتھ لے کر مسلمانوں کو روکنے کی غرض سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کترا کر حدیبیہ کے مقام پر اتر گئے اور ایک سفیر قریش کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصود لڑنا بالکل نہیں ہے، اور بہتر یہ کہ قریش تھوڑی مدت کے لیے ہم سے صلح کا معاہدہ کر لیں اور مجھ کو عرب کے ہاتھوں پہ چھوڑ دیں۔ سفیر نے قریش کے سرداروں کے سامنے جا کر یہ تقریر کی۔ عروہ بن مسعود ثقفی، ایک نیک دل سردار، نے قریش سے کہا کیا تمہیں مجھ سے کوئی بدگمانی تو نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ تب اس نے کہا مجھے اجازت دو، میں محمد سے مل کر اس معاملے کو طے کر دوں گا۔ لوگوں نے رضامندی ظاہر کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنا دیا۔ عروہ نے یہاں پہنچ کر مسلمانوں کی روحانی انقلاب کا جو تماشا دیکھا، مسلمانوں کے اندر جو روحانی جذبہ اور دینی جذبہ دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو لمحہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی حیرت سے بھری عقیدت کا جو حال دیکھنے میں آیا، اس کے دل پر بہت بڑا اثر کیا۔ قریش سے جا کر کہا میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، عقیدت اور محبت کی یہ تصویر مجھ کو کہیں نظر نہ آئی۔ محمد بات کرتے ہیں تو ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی ادب سے نظر بھر کر ان کی طرف نہیں دیکھتا، وضو کرنے میں جو قطرے گرتے ہیں عقیدت مند ان کو لے کر ہاتھ اور چہرے پہ ملنے لگتے ہیں۔ اس پر بھی بات ناتمام رہی، یعنی عروہ بن مسعود ثقفی کے ذریعے جو سفارت کا کام ہوا یہ ناکام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک سفیر بھیجا، قریش نے اس پر حملہ کیا لیکن وہ بچ گیا۔ اب قریش نے لڑنے کو ایک دستہ آگے بھیجا، مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور معافی دے دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ وہ اپنے ایک عزیز کی حمایت میں مکہ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ قریش نے ان کو قید کر لیا اور مسلمانوں تک یہ خبر یوں پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ افواہ اڑی، مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ کہہ کر ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے جانثاری کی بیعت لی، اسی کا نام بیعت رضوان ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی کی بیعت، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اپنی خوشنودی ظاہر کی ہے اور ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے درخت کے نیچے، یہ وہی ببول بیر کی درخت، اسی بیر کے درخت کے نیچے صحابہ نے 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی، جانثاری پر بیعت کی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے آیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر صحیح نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے اس جوش و خروش اور صداقت کا یہ اثر ہوا کہ قریش ہمت ہار گئے۔ انہوں نے بھی اپنا ایک سفیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور پہلی شرط یہ پیش کی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں اور 3 دن رہ کر واپس چلے جائیں گے۔ کچھ رد و بدل کے بعد 10 سال کے لیے لڑائی موقوف ہوئی اور یہ شرطیں منظور ہوئیں کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے آئیں گے، تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں ہوگا، تلواریں بھی میان میں ہوں گی، جاتے وقت مکہ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔
قریش میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینے چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ عرب کے قبیلوں میں سے جس فریق کے ساتھ جو چاہے معاہدے میں شریک ہو جائے، اس معاہدے کے بعد مسلمان مدینہ واپس چلے آئے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا جو ہے مختصر واقعہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس میں میں چاہتا ہوں کہ چند سوالات کی روشنی میں آپ کے سامنے مسئلے کو اور واضح کیا جائے۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مصالحت ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان اور مکہ کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان، یہ کس سن میں پیش آیا تھا؟ حدیبیہ کس سن میں پیش آیا تھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ سن 6 ہجری میں۔ شارٹ کٹ میں اس کا جواب رہے گا سن 6 ہجری میں۔ اس وقت مسلمانوں کا کیا ارادہ تھا؟ مسلمان مکہ کیوں جا رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب سادہ ہے، عمرہ کرنے کے لیے۔ مسلمان کیوں جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے 1400، سیدھا جواب ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی جو مسلمان جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 1400 تعداد تھی۔ صلح حدیبیہ کس کے درمیان پیش آیا؟ کن کے درمیان پیش آیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ مکہ کی طرف سے سب سے پہلا سفیر کون آیا؟ مکہ کی طرف سے پہلا سفیر کون تھے؟ یہ عروہ بن مسعود ثقفی۔ کس کے بارے میں مشہور ہوا کہ انہیں مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے؟ یہ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی حدیبیہ کے موقع پر، کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ یہ بھی حضرت عثمان کی وجہ سے۔ بیعت رضوان کہاں ہوئی تھی؟ حدیبیہ کے مقام پر ایک ببول کے درخت کے نیچے، ایک ببول کے درخت کے نیچے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں صلح حدیبیہ کے اندر شرائط کیا تھے؟ حدیبیہ کے شرائط، اس میں جو ہے مشرکوں کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے کڑے شرائط لاگو کیے گئے، اسی لیے مسلمانوں نے اسے پسند نہیں کیا اور بہت سارے لوگ ناراض تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت سمجھتے تھے۔ قرآن کے اندر ایک آیت نازل ہوئی اور اس صلح کو فتح مبین کہا گیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ اسی صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ فتح مبین ہے آپ کے لیے۔ لیکن مسلمانوں کو بعد میں اس کی حقیقت پتہ چلی کہ اس کے کیا اچھے نتائج مرتب ہوئے، جو 10 سال کا معاہدہ ہوا۔ تو اس میں تو پہلی شرط یہی تھی کہ 10 سال تک یہ معاہدہ جو رہے گا، 10 سال تک، یعنی 10 سال تک جنگ بندی، سیز فائر، 10 سال تک کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، پورا علاقہ جو ہے پرامن ہوگا۔ چلیے اچھی بات ہے۔ دوسری شرط یہ کہ یعنی گویا یہاں 2 فریق ہو گئے، ایک مدینہ والے، ایک مکہ والے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے بطور فریق کے تسلیم کیا، ورنہ اس سے پہلے یہ تو چاہتے تھے کہ ہم انہیں کبھی بھی ختم کر دیں گے، اور کوشش بھی کیے۔ احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر ان کی پوری کوشش تھی کہ مدینہ والوں کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن دیکھیے 6 ہجری میں 1 ہی سال کے بعد کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ فریق کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے معاہدہ ہو رہا ہے، صلح ہو رہی ہے، تو ایک فریق بن گئے، یعنی اپنی طرح سے حیثیت دے رہے ہیں ان کو، مسلمانوں کو، کہ یہ بھی اپنی ایک سیاسی طاقت رکھتے ہیں، اپنی ایک جمعیت رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک بڑی طاقت
ہو گئی ہے، چنانچہ ان سے جو ہے صلح کرنا پڑی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسرا جو یہ ہے، ان دونوں فریقوں میں سے یہ عرب والے جتنے قبائل ہیں، جس کا دل چاہے وہ مدینہ والوں کا حلیف ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ جڑ جائے، اور جن کا دل چاہے مکہ والوں کے ساتھ ہو جائے، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو عرب قبائل کو یہ اختیار دیا گیا کہ اب لڑائی نہیں ہونا ہے، ان دونوں فریق میں سے جس کے ساتھ چاہیں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو یہ دونوں شرائط تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ شرائط تھے جو ٹھیک ٹھاک نہیں لگتے تھے، جیسے کہ ایک شرط یہ رکھا کہ مکہ سے کوئی مسلمان اگر مدینہ جاتا ہے تو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر کے مکہ جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس کو وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے اچھی چیز نہیں تھی۔ اور اس طریقے سے دوسرے شرائط رکھے گئے جو مسلمانوں کو اس وقت قابل قبول بالکل نہیں تھے۔ اسی میں سے ایک شرط یہ بھی تھا جو قابل قبول نہیں تھا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس جانا ہوگا۔ چنانچہ وہیں پر جو جانور لے گئے تھے وہیں قربانی کر دی گئی، اور وہیں جو ہے سر مڑا کے سب کو واپس آنا پڑا۔ یہ بہت بھاری لگا مسلمانوں کو کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے، سب واپس جائیں، اگلے سال آئیں گے 3 دنوں کے لیے بغیر ہتھیار کے، 3 دن رہیں گے۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو تیسری شرط تھی کہ مکہ سے جو لوگ مدینہ آئیں گے ان کو جو ہے واپس کر دیا جائے گا، اور جو مدینہ سے بھاگ کر کے مکہ جائیں گے انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے بہت کڑی شرط۔ اسی طریقے سے یہ کہ اس سال واپس جاؤ، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آؤ بغیر ہتھیار کے 3 دن کے لیے۔ کہتے کہ وہ معاہدہ ہو رہا تھا، اسی درمیان ابو جندل بن سہیل یہ آئے، اور دیکھیے ابو جندل جو تھے یہ مکہ کی طرف سے جو آدمی آیا تھا صلح کے لیے، آخری جو سفیر تھا سہیل بن عمرو، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سہل اللہ امرکم، اب جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو آسان کر دے گا، سہیل بن عمرو کو دیکھ کر کے، اور اسی کے ہاتھ پر معاہدہ ہوا تھا، صلح ہوئی تھی، صلح ہو رہی تھی، اور یہ شک آ چکی تھی کہ کوئی مکہ سے اگر مدینہ آئے گا مسلمان ہو کر کے تو اسے واپس کرنا ہوگا، جبکہ اگر کوئی مدینہ سے گیا مکہ تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ خلاف عقل چیز ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی اللہ کے رسول نے مان لیا۔ اسی درمیان صلح ہو رہی تھی، سہیل کے لڑکے تھے ابو جندل، وہ آئے مکہ سے بھاگ کر کے مدینہ آ رہے ہیں، ان کو جو ہے سہیل نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کو ہم مدینہ نہیں جانے دیں گے، مکہ چلو۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ابھی صلح مکمل نہیں ہوئی ہے، ان کو تو جانے دو۔ بہرحال پکڑ لیا اور نہیں جانے دیا۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، اور وہ چلاتے رہے، چیختے رہے کہ ہمیں آپ لوگ ساتھ میں لے چلو، لیکن جو ہے اللہ کے رسول نے کہا ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہماری بات ہو چکی ہے، ہم نے یہ ہاں بھر لی ہے کہ جو مکہ سے آئے گا مدینہ اسے واپس کرنا ہے تو آپ واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا۔ اسی دوران ابو بصیر کر کے آئے بھاگ کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ معاہدے کے بعد آئے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہمارا معاہدہ ہے، ہم مدینہ میں آپ کو نہیں لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ بھاگ کر چلے گئے، وہ بھی چلے گئے واپس، لیکن مکہ نہیں گئے وہ ابو بصیر، وہ ساحل سمندر کے پاس چلے گئے، بحر احمر کے پاس، اور وہاں جا کر کے جو مشرکین مکہ کے جو قافلے گزرتے تھے ساحل پر، سیریا سے شام سے آتے تھے مکہ سے شام، اس پر حملہ کرنے لگے، اور اس طرح سے وہاں پر ایسے لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ جمع ہوگی۔ یعنی مکہ سے جو نوجوان مسلمان تھے، ظاہر سی بات وہ جانتے تھے کہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے، ہمیں تو مدینہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، تو وہ سب بھاگ کر کے وہیں جاتے تھے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی جمعیت میں جا کر کے ان کے گروہ میں جا کے شامل ہو جاتے تھے، اور پھر وہ لوگ قوافل پر حملہ کرتے تھے، قافلوں پر، یہاں تک کہ مجبور ہو کر کے مکہ والوں نے اس شرط کو ختم کر دیا
اس شرط کو ختم کر دیا، کہا کہ بھائی آپ لوگ جو مکہ سے مدینہ جانا چاہیں ان کو قبول کر سکتے ہو، لے جاؤ، یہ لوگ ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ تو یہ شک ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اگلے سال، ایک ہی سال کے بعد، 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں وہ معاہدہ خود ان لوگوں کی طرف سے ٹوٹ گیا جو ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، مدینہ والوں کے ساتھ، اس پر ایک قبیلے نے جو کہ مکہ والوں کے ساتھ، اس نے حملہ کر دیا، اور بتاتے ہیں کہ مکہ والوں نے ہتھیار کے ساتھ ان کی مدد بھی کی تھی۔ تو اس طرح سے معاہدہ قانونی طور پر ٹوٹ گیا، اور اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو حاصل کرنے کے لیے مکہ والوں پر چڑھائی کی۔ تو 8 ہجری کا واقعہ، انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل اگلی نشستوں میں بتائی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔